بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، آج کی نشست کا موضوع اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں اس گناہ کی مذمت کا بیان ہے جو بدقسمتی سے ہمارے کرداروں میں بہت عام ہے۔ اس کی عمومیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ ہر عام و خاص، نیک و بد، عالم و جاہل، امیر و غریب، یہاں تک کہ عورتوں کی گفتگو، مردوں کی مجالس، علماء کے حلقہ علم اور ایجوکیٹڈ سمجھے جانے والے لوگوں کے کرداروں میں یہ گناہ اس قدر پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ آپ اس بات کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی محفل یا مجلس میں جہاں ایک یا ایک سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کسی غیر موجود کے بارے میں اس طریقے سے تبصرہ کر رہے ہوں کہ اس کے عیوب، اس کے نقائص بیان کر رہے ہوں، تو آپ اس کو غیبت اور چغلی سمجھتے ہوئے ان کو اس سے منع کریں تو وہ آپ کو مختلف قسم کے طعنے دیں گے۔ کبھی تو کہا جائے گا کہ چلیں آپ دکھائی دیتے ہیں بڑے ثناء اللہ، یا پھر کہا جائے گا کہ بھائی ہمیں معلوم ہے آپ کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے پاکیزہ کردار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف انداز ہوتے ہیں اس منع کرنے والے آدمی کی زبان کو بند کروانے کے لیے۔ بہرحال یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں تقریباً ہر کوئی مبتلا ہے، اس کے ذریعے اپنے کردار کو آلودہ کیے ہوئے ہیں اور اس کو گناہ تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب سمجھیے گا کہ غیبت اور چغلی ہے کیا؟ تو اسلامی اصطلاح میں کسی کی غیر موجودگی میں، کسی کی عدم موجودگی میں اس میں پائے جانے والے عیب کو بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، جب ایک گناہ کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر اس کو بیان کرنا غیبت کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ اگر وہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہو اور اس کی عدم موجودگی میں اس کو بیان کیا جائے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب، وہ نقص، وہ گناہ اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو اور پھر اس کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے۔ بالکل اسی طرح چغل خوری، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ناپسندیدہ بات کو کھول دینا، ظاہر کر دینا۔ اب اس ناپسندیدگی کو عام رکھا گیا، خواہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے وہ اس کو ناپسند سمجھتا ہو یا جس کی طرف یہ بات منتقل کی جا رہی ہے اس کو ناپسند ہو، دونوں صورتوں میں یہ عمل چغل خوری کے زمرہ میں آئے گا۔ قرآن مجید میں غیبت ہو یا چغل خوری ہو، دونوں کے بارے میں مذمت بیان فرمائی گئی۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ تاکیدی حکم دیا گیا اور اس کے بعد اس کی مذمت کو ایک تشبیہ کے ذریعے بیان کیا گیا اور اس میں اس کی خطرناکی کو بڑے عجیب و غریب انداز کے اندر ظاہر فرمایا گیا۔ فرمایا، یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جناب غور فرمائیے کہ یہاں پر غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ میت کے ساتھ تو ایک وقت کے بعد زیادہ وقت گزارنا وہ بھی انسانی طبیعت کے لیے بڑا ناگوار گزرتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے، اسے اس سے خوف آنے لگتا ہے۔ چیجائے کہ اس کا گوشت کھانا اور پھر اپنے قربت والے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا،
تو یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اس کی تشبیہ کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ جس طرح انسان جب فوت ہو جائے، موت کی آغوش میں چلا جائے، موت کی آغوش میں چلے جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس پر ظلم و ستم کرنا چاہے، اس کے جسم کو تکلیف دینا چاہے، تو وہ مردہ جسم اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف مدافعت نہیں کر سکتا، تحفظ نہیں کر سکتا، دفاع نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جس کے خلاف یا جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی چونکہ عدم موجود ہوتا ہے، وہ بھی غیر حاضر ہوتا ہے، غیر موجود ہوتا ہے، وہ چونکہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں پر تشبیہ دی گئی۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ولد الزنا کی کچھ صفات، اس کی کچھ بری عادات کا تذکرہ کیا، اور بری عادات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حماز مشاء بنمیم، حماز عیب بیان کرنے والا، غیبت کرنے والا، مشاء بنمیم بہت زیادہ چغل خوری کرنے والا، اور آگے جا کر عتل بعد ذلک زنیم اسے ارشاد فرما دیا۔ تو قرآن مجید کے اس مقام سے پتہ چلتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ یہ چغل خوری کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ تو ولد الزنا کی عادات ہیں، یہ تو اس کی خصوصیات میں سے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بری خصلت ہے، اور یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے جس میں ارشاد فرمایا حمالۃ الحطب، اس کے اندر ابو لہب کی بیوی کی ایک بری خصلت کو اور اس کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی۔ اکثر مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد چغل خوری ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بری عادت پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کی چغلی کیا کرتی تھی۔ تو چغلی جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے کے بھی مترادف ہے، اس کا بھی سبب ہے۔ اور پھر اس سے ایک پہلے سورہ ہے سورۃ الہمزہ، اس میں ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب بیان کرنے والا ہے، جو لوگوں کی ملامت کرنے والا ہے۔ اس قرآن مجید کے ان مقامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیبت کس قدر برا گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی تو غیبت و چغل خوری کو حد کے عزت قرار دیتے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری سے بھی بڑا گناہ اس کو قرار دیتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے نظارے کروائے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنے ہی ناخنوں سے اپنے جسموں کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ یا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دفعہ 2 قبروں کے قریب سے ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں، آپ وہاں ٹھہرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا ایک تو غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتے تھے، اور دوسری وجہ ان کے عذاب قبر کی یہ ہے کہ یہ غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے۔ پھر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی منگوائی، درخت کی لکڑی منگوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درمیان میں سے اس کو چیرا، ایک کو ایک قبر پہ لگا دیا اور ایک کو ایک قبر پہ لگا دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب تک سرسبز و شاداب رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ ہم نے اپنے استاذی مکرم سے سنا کہ اس حدیث کے آخری جملوں کا مطلب کیا ہے، کہ ابھی تک یہ چھڑیاں
یعنی چھڑی کے یہ دو حصے یہ ابھی تک خشک نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعائے مغفرت کی وجہ سے ان سے عذاب کو ہٹا دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کے سامنے کسی کی چغل خوری کا بیان ہو، کسی کی چغلی بیان کی جائے، غیبت کی جائے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ 6 کام کرے۔ سب سے پہلا کام کہ وہ اس خبر کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ خبر لے کر آنے والا فاسق شخص ہے، اس کی خبر کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، اسی کے سامنے، غیبت و چغلی کرنے والے کے سامنے اس کی مذمت کرے، اس کے اس فعل کی مذمت کرے کہ تو چغلی کر رہا ہے، تو غیبت کر رہا ہے۔ اور تیسری بڑی بات، اللہ کی رضا کے لیے ایسے شخص سے بغض رکھے، کیونکہ اللہ کی ذات غیبت کرنے والے سے، چغلی کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں۔ چوتھا بڑا کام یہ کرے کہ جس کی چغلی کی گئی ہو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے۔ اور 5واں بڑا کام کہ جس کی چغلی کی گئی ہے اس کی جاسوسی میں نہ مصروف ہو جائے۔ اور آخری اور چھٹا بڑا کام کہ غیبت پر اطمینان کا اظہار نہ کرے کہ کہیں خود بھی اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کا کوئی گناہ بھی آگے بیان نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے نقصانات انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے نقصانات دوسروں تک پھیل جاتے ہیں۔ تمام ایسے گناہ جن کے نقصانات دوسروں تک چلے جاتے ہیں، اجتماعی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، تو ان میں غیبت کرنا، مطلب یہ کہ دوسروں تک اس کے بارے میں آگاہی دینا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گوالا جو دودھ میں پانی ڈالتا ہے، اب ہے تو یہ بھی اس کا گناہ، لیکن اس کے بارے میں اپنے اہل محلہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے احباب کو بتا دینا کہ یہ شخص تو ایسا ہے، اس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، تو یہ غیبت کے زمرہ میں نہیں آئے گا۔ انتہائی محترم سامعین، اپنے کردار کو ایک بلند کردار بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دوستوں کے بارے میں بیٹھ کر جہاں اس کے برے خصائل، اس کی بری عادات ہمارے ذہن میں ہیں، تو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اچھائیاں بھی رکھی ہیں۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ اس کی برائیوں کی بجائے اس کی اچھائیوں کے تذکرے ہم کرتے، اور پھر اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے، اور اپنے بھائیوں کی خوشنودی بھی ہمیں مل پاتی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو اس برے ترین گناہ سے اپنے کردار کو بچانے کی اور پاک و صاف رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔